تین چار خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور گزشتہ رات جو اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا ہے دوحہ میں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ سیلابی صورتحال یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ناظرین نیپال میں جو انقلاب آیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ہے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیلاب کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیلابی صورتحال کیا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب بھر میں پانچوں دریا جو ہے وہ تباہی مچاتے ہوئے جب اب جو ہے پنجند کے مقام سے گزر کر اب جو ہے آگے ناظرین گڈو جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، اور کچھ پانی پہنچ چکا ہے، اور وہاں جو ہے نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور حالت انڈر کنٹرول ہے، تاحال بھی انڈر کنٹرول ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری نے پہلے ہی دورہ کیا تھا، وزٹ کیا تھا، اس کے بعد سکھر کا بھی وزٹ کیا ہے، اور جو ہے ارد گرد کے ایریاز جو ہیں جس کو ایک نشیبی ایریاز ہوتے ہیں، ایک دریا کے ایریاز جو ہیں۔ دریا کے ایریاز وہ ہوتے ہیں جہاں ناظرین جب پانی کم ہوتا ہے تو کافی عرصہ تک وہ زمینیں جو ہیں ان میں بھی لوگ آ کر بستے ہیں اور اپنی فصلیں جو ہے وہ کاشت کر لیتے ہیں، ایک سیزن کی فصل بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو وہ تو ناظرین زیر آب آنا یقینی تھا، اور اس کے علاوہ ناظرین ارد گرد کے ایریے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب بھر میں جہاں بھی ہیڈ جو تھے جن کو بچانے کے لیے جو ہے وہ عارضی بند کو توڑا گیا، جس سے نشیبی علاقے اور بستیاں، لوگوں کی فصلیں جو ہیں یہ بڑے پیمانے پر پنجاب میں تاریخی تباہی ہوئی ہے۔ اور یہ ناظرین اس پہ جو ہے صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت بھی مل کر جو ہے لوگوں کی امداد میں مشغول ہیں، اور خاص کر ہم نے آپ کو بتایا کہ ریسکیو کے کاموں میں سب لوگوں نے، ہر تنظیم نے جو بھی کام کر رہی تھی، اور اس میں ہماری جو ہے افواج جو ہے انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور تاحال جو ہے وہ ریسکیو کرنے میں اور ہماری افواج جو ہے لوگوں کی مدد کرنے میں اور ریسکیو کے کاموں میں وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین اب آ جاتے ہیں نیپال میں۔ ناظرین جو اپنا ایک بڑا انقلاب آیا ہے، اور آپ لوگوں نے وہ تصاویر، وہ جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ لیے ہوں گے کس وجہ سے یہ انقلاب آیا۔ اور ناظرین یہ جو ہے یہ کوئی کسی لیڈر کے پیچھے لگ کر ناظرین یہ جو ہے یہ کسی لیڈر کے پیچھے لگ کر انقلاب نہیں آیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ عوام جو ہے کسی لیڈر کے بغیر باہر نکلی ہوئی تھی، اور ناظرین انہوں نے پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس اور مختلف وزراء کو گھروں میں گھس کر مارا پیٹا۔ اور ایک آپ دیکھیں کہ یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ کس طرح لوگوں کو جو ہے جو وزراء ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اور ناظرین ایک گھر میں گھس کر جو ہے کسی وزیر ہے کوئی، اس کے گھر میں عوام گھسی ہے، اور وہاں سے جو پیسہ ہے، دولت ہے، وہ پھینک رہی ہے نیچے، اور عوام جو ہے وہ دولت کو اٹھا رہے ہیں، پیسہ پھینک رہے ہیں لوگ اوپر سے، اور نیچے عوام یہ پیسہ دیکھ لیں کہ آپ یہ کیا حالات، کیا مناظر ہیں۔ اور ناظرین اس کو جو ہے ہمارے اینکر جو ہیں وہ مختلف اینگل اپنی مختلف آرا سے بیان کر رہے ہیں، اور اس پر ناظرین یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو انقلاب دنیا میں ایک نئی
تبدیلی اور نیا جو دنیا کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں کی سوچ میں جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ناظرین مختلف یہ چند جو ہے وہ ماہ کے اندر جو ملکوں میں اپنے قریب ترین ملکوں میں یہ تبدیلیاں اور انقلاب آئے ہیں، تو ناظرین عوام جو ہے اب نئی سوچ اور نئے ویژن کے ساتھ جو ہے یہ عوام میں ایک نیا شعور بیدار ہو رہا ہے۔ اور ناظرین اس پر میرا کہنا یا میری رائے یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ممالک میں ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہمارے جو حکمراں ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر یہ ضرور کریں کہ جو معاملات ہیں انہیں درست کریں، اور ناظرین اپنی عوام کا خیال رکھیں۔ عوام کے لیے ہی جب ہم حلف لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اپنے ملک کا ہم جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی خیال رکھیں گے اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ تو ناظرین جو لیڈر، جو سیاستدان اپنی عوام کی آرا کا خیال کرتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے دن رات جو ہے کوشاں رہتے ہیں، انہیں تو کس چیز کا خوف کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ناظرین دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے یہ ارد گرد کے مناظر دیکھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کر دے کہ یہ جو تباہی نیپال میں مچی ہے، یہاں مچنے کی بجائے، یہاں تباہی ہونے کی بجائے، یہ میں تو کبھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہاں تباہی ہو، مگر یہ ضرور میں دعا کر سکتا ہوں کہ اپنے حکمرانوں کے لیے دعا گو ہو سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ یہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے دن رات کوشاں رہیں، ترقی کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو ناظرین قطر پر حملہ اسرائیل نے کر دیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو سامنے ساری ہسٹری ہے کہ کتنے ممالک پر یہ اسرائیل حملے کر چکا ہے، مگر آگے سے کسی نے اسے جو ہے کوئی اس طرح کا رد عمل یا اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا کہ جس سے اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو میں یک طرفہ ٹریفک چلاتا ہوں، یک طرفہ حملے کرتا ہوں تو آگے سے بھی کوئی رسپانس مل سکتا ہے۔ جبکہ تازہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پر حملہ کیا گیا تھا، اور ایران نے اپنا جو ایئر سسٹم ہے ان کا نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے باوجود بھی ایران نے بڑی ہمت کے ساتھ اور میزائلوں کے حملے کیے، جس کی وجہ سے آج ایران کی بھی دنیا میں ایک رسپیکٹ ہے، اور ایک اسرائیل کو بھی یہ پتہ چلا کہ مجھ پر بھی کوئی حملہ کرنے والا موجود ہے۔ تو ناظرین اب جو ہے گزشتہ رات جو ہے قطر میں جو اسرائیل نے حملہ کیا اور دوحہ میں حملہ کیا، اور ناظرین وہاں حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر جو ہے خلیل الحیہ جو ہیں وہ بال بچ گئے ہیں، اور ناظرین ان کا بیٹا اور ایک ان کا معاون جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو ناظرین یہ اسرائیل کا جو حملہ کرنا ہے، اور بعض جو ہے وہ بعض جو خبریں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے امریکہ کی آشیرواد اور ناظرین اس کی پرمیشن کے بغیر وہ حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اس پر جو ہے جو رد عمل امریکہ کا آیا اور فوری آیا، اور انہوں نے وائٹ ہاؤس نے جو بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں یعنی اعتماد میں لیا گیا، نہ ہم نے حملے کے لیے کہا۔ اور ناظرین پھر انہوں نے یہ ضرور اقرار کیا ہے کہ جو حملہ کیا ہے تو حماس کے تو ہم خلاف ہیں، اور اس حد تک تو ہم درست سمجھتے ہیں، مگر قطر میں حملہ کرنا غلط، اور ناظرین غلط سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جب ایران پر حملہ ہوا تھا
تو آپ نے اس وقت کے اگر آپ بیان امریکہ کے دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ ایٹمی توانائی جو ہے وہ جو ہے ایٹمی افزودگی اور یہ اس کے بارے میں تو ہم خلاف ہیں، مگر یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ بہتر نہیں، یہ نیگوشیشن کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح کے بیان دینے کے بعد بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر یہ امریکہ نے بھی حملہ کر دیا، اور وہ کس لیے کیا کہ وہ بھاری جو بمباری تھی وہ صرف صلاحیت امریکہ کے پاس تھی، تو آخر وہ بھی جنگ میں کود گیا۔ تو اب یہ جو بیانات آ رہے ہیں کچھ روز کے بعد یہ باتیں کھل جائیں گی، منظر عام پر آ جائیں گی۔ امریکہ کے بغیر یہ کس طرح اسرائیل یہ جرأت کر سکتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں ساری صورتحال پتہ چلے گی۔ اور اب جو ہے قطر کے جو جنگی جہاز تھے وہ پرواز کر رہے تھے، تو ناظرین اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اور ناظرین مجھے نہیں لگتا مسلم مسلم یونائٹڈ نیشن یا اسلامی اتحاد جو ہمارے جتنے بھی یعنی کہ تنظیمیں ہیں اور اسلامی سربراہی کانفرنس اور یہ UN کیا یونائٹڈ نیشن کیا، یہ جو ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ناظرین فلسطین پہ جتنے مظالم اور جہاں روزانہ کی بیس پر شہادتیں ہو رہی ہیں تو ادھر کیا ہو رہا ہے، تو یہاں جو ہے کیا ہوگا، تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ آگے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی ناظرین جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ تو ویڈیو شاید لمبی ہو گئی ہے، ناظرین اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ناظرین اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔